میری جب سے شادی ہوئی تھی مجھے روزانہ ایک ہی خواب آ رہا تھا۔ آج 10 دن گزر گئے تھے مجھے یہ خواب دیکھتے ہوئے۔ مجھے خواب میں یہی کہا جاتا کہ جلدی سے اپنی بیوی کو عمرہ کروانے لے جاؤ۔ میں حیران ہوتا کہ مجھے روز ایک ہی خواب کیوں آتا ہے۔ میں نے یہ خواب اپنی ماں کو سنایا تو ماں نے کہا کہ تم اسی ہفتے اپنی بیوی کو عمرہ کروانے لے جاؤ۔ میں بیوی کو لے کر عمرے پر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں جیسے ہی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر عمرہ کرنے لگا تو میری بیوی گر کر فوت ہو گئی۔ اچانک وہاں بہت سے عربی جمع ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ میری بیوی کو یہی دفنایا جائے گا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی میری بیوی کی قبر کھودی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا نام احمد ہے۔ میرے محلے میں ایک نئی فیملی رہنے آئی تھی کچھ دن پہلے، جس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لیکن میں نے اس فیملی کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا۔ مجھے حال ہی میں جاب ملی تھی اور میں سارا دن اس نوکری پر ہوتا تھا، لیکن میرے یار دوست جو اس محلے میں رہتے تھے بار بار اس فیملی کا ذکر کرتے، لیکن میں اس فیملی سے نہیں ملا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا ان کے گھر کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہیں۔ لیکن یہ عورتیں تو گھر میں بالکل بند ہو کر رہتی اور کسی کو نظر نہیں آتی، اور اس لیے سب کو تجسس تھا کہ یہ فیملی کیسی تھی۔ بس اتنا پتہ چلا کہ اس گھر میں 3 لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ان 3 لڑکیوں کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سودا سلف کے لیے صرف ان کی ماں ہی گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں سب محلے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فیملی بھی شاید بہت ہی پردے دار فیملی ہے، اور اسی وجہ سے باہر نہیں نکلتے، کسی کے گھر بھی نہیں جاتے۔ پھر محلے کی عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر ان کے گھر جائیں گے اور رابطہ بڑھائیں گے، کیونکہ یہ محلے کا اصول تھا۔ ان عورتوں میں میری ماں بھی شامل تھی، وہ بھی ساری عورتوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر چلی گئیں۔ امی واپس آئیں تو بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ماں بیٹیاں بہت شریف اور نیک ہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ یہ فیملی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ جو عورت لڑکیوں کی ماں ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اسی کی وجہ سے تو انہیں پرانا محلہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا، کیونکہ وہ محلہ اچھا نہیں تھا۔ پھر تو میری ماں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ میری امی جب بھی ان کے گھر سے آتی ان کی بہت تعریف کرتی۔ جب دیکھو میری ماں ان کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ ماں کہتی کہ میں تیرا رشتہ اسی گھر میں طے کروں گی۔ مجھے اپنی ماں کی سادگی پر بہت حیرت ہوتی اور میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ ماں، آپ کو کیا پتہ آج کل شرافت اور پردے کے نام پر کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ہم مردوں کو پتہ ہے، ہم نے زمانہ دیکھا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنا پردے میں ہے وہ اتنا ہی اس سے آگے ہے۔ میری ماں نے مجھے چپ کروا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا میری والدہ کبھی میری باتوں پر یقین نہ کرتی۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ گھر میں رہتی تھیں پرانی عورتوں کی طرح، انہیں ہر کوئی اچھا ہی لگتا تھا۔ میں ایک مرد تھا اور میں نے پوری دنیا دیکھی تھی، میں سب جانتا تھا۔ آئے روز اپنے دوستوں سے بہت سے قصے بھی سن رکھے تھے، ایسی شریف زادیوں کے جو کسی امیر کو پھنسانے کے چکر میں رہتی تھیں۔ میں آج گلی سے گزر رہا تھا کہ مجھے اس گھر سے ایک عورت نکلتی دکھائی دی۔ میری نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں۔ میں لوگوں سے اتنی تعریف سن چکا تھا کہ مجھے بھی ان کے بارے میں کافی تجسس تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ ان لڑکیوں کی ماں تھی۔ وہ خود کو مکمل چھپائے کہیں جا رہی تھی۔ وہ کسی کی جانب دیکھے بغیر ایک دکان سے سودا لے کر
नजरें नीची किए घर चली गई। मैं गली की नुक्कड़ पर खड़ा था। यह देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ कि वो औरत बगैर किसी को देखे अपने घर चली गई, वरना मेरे मोहल्ले की औरतें लाजमी गली